السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 30 پیش خدمت ہے۔ میں مادام فیجی کی باتوں پر غور کر رہا تھا اور بار بار میرے ذہن میں کلایا کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ میں کیسے کہہ دوں کہ میں ہر امتحان میں خود اپنی ہمت سے پورا اترا تھا۔ کتنی مصیبتوں سے تو مجھے کلایا نے نکالا تھا۔ اس نے قدم قدم پر میری جان بچائی اور مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی جان پر کھل گئی، اور میں آج بھی ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا تھا۔ افسوس میرے دل میں اس کی محبت اب پیدا ہوئی جب وہ اس دنیا سے جا چکی۔ دوسری صبح ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہم جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں کے قبیلے اور بستیاں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ یہ سب لوگ میری بارات میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ 3 دن بعد ہم ایک انوکھی بستی میں پہنچے جس کی خوبصورتی کا تصور بھی محال ہے۔ یہ عظیم الشان عمارتوں والی ایک بستی تھی۔ بستی کیا تھی، پورا شہر تھا۔ چٹانوں کو تراش تراش کر عمارتوں کی شکل دی گئی تھی۔ میں نے ایسا عجیب و غریب شہر اپنی زندگی میں تو کیا کسی فلم میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر مہذب دنیا کا کوئی فرد یہ دیکھ لیتا تو یقیناً یہ کہتا کہ یہ دنیا کا نواں عجوبہ ہے۔ ان عمارتوں کا حسن قابل دید تھا اور پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پھول پتیوں اور گھاس کے دروازے بنائے گئے تھے۔ میلے کا سا سما تھا۔ یہ شادی پورے افریقہ کا سب سے بڑا جشن تھا۔ جہاں سے ہم گزرتے ہم پر پتیاں نچھاور کی جاتیں۔ لوگ ادھر ادھر دوڑے پھر رہے تھے۔ ڈھول باجے بج رہے تھے۔ چلتے چلتے سامنے ایک تالاب آیا جس کے اوپر ایک پل تھا۔ اس پل سے گزرنے کے بعد جو عمارت آئی، یہاں پہنچ کر فیجی بولی، قاسم، فی الحال یہ تمہاری رہائش گاہ ہے۔ اس جگہ پر دیوتاؤں کی خاص رحمت ہے۔ ہمارا کام تمہیں یہاں تک پہنچانا تھا۔ تمہاری شادی میں ڈیکا اور میں ضرور شریک ہوں گے، لیکن رسموں کے دوران ہم تمہیں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ سرحدوں کی نگرانی کا کام ہمیں سونپا گیا ہے۔ مادام فیجی نے ایک پتھر مجھے دیا۔ کہنے لگی، قاسم، اس پر کندہ تحریر کو پڑھ کر تم جوں ہی مجھے پکارو گے، میں جہاں کہیں ہوں گی تمہیں جواب دوں گی۔ ویسے تو اب تم ایک ایسی مقدس جگہ پہنچ گئے ہو کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور پھر وہ جو تمہاری ہونے والی دلہن ہے بہت علوم کی ماہر ہے۔ اسے ملنے کے بعد تو تم ہمیں یاد بھی نہیں کرو گے۔ فیجی نے موتیوں کا ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیا، میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈیکا نے بھی ایک بہت بڑا ہیرا مجھے تحفے میں دیا۔ مادام فیجی اور ڈیکا یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی دن شادی کی رسوم شروع کر دی گئیں۔ تالاب کے پانی میں کئی طرح کی خوشبوئیں ڈالی گئیں۔ غسل کے بعد انہوں نے مجھ پر عجیب و غریب بیل بوٹے اور رنگ روغن بنائے۔ میرے چہرے پر نقش و نگار بنا کر مجھے زرق برق لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد میرے سر پر ایک خوبصورت تاج رکھا۔ فیجی نے بتایا تھا جس لڑکی سے میری شادی کروائی جا رہی ہے اس کا نام شبیلہ ہے اور وہ سیاہ فام نہیں ہے۔ وہ کب اور کہاں سے ان لوگوں میں شامل ہوئی اس کے بارے میں مجھے فیجی نے کچھ نہیں بتایا۔ بارات پیدل روانہ ہوئی۔ مجھے بگی میں بٹھا دیا گیا۔ افریقہ کی سب سے بڑی عبادت گاہ میں پہنچ کر مجھے ایک بلند جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ زیارت کی رسم تھی۔ مختلف قبیلوں کے سردار مجھے ملتے، تحفے دیتے، میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر چلے جاتے۔ میں نے دیکھا دور دور تک خیموں کا شہر آباد تھا۔ نامعلوم کون کون لوگ تھے جو اس شادی میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ خدا کے پناہ، پہاڑیوں کے دامن میں کوئی جگہ نہ تھی جہاں انسان موجود نہ ہوں۔ انسانوں کا اتنا بڑا سمندر میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ رسمیں دن بھر ہوتی رہیں۔ رات گئے تک مجھے سونا نصیب نہ ہوا۔ پجاریوں کی ٹولیاں عجیب و غریب گیت گا رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر ایک عجیب شور برپا ہوا۔ پھولوں سے لدے ہوئے ایک وجود کو لایا جا رہا تھا۔ یہ تھی میری شریک حیات شبیلہ۔ وہ پھولوں سے اس قدر ڈھکی ہوئی تھی کہ اس کی ایک جھلک بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ بالآخر وہ چبوترے پر آ گئی۔ نقاروں پر چوٹیں پڑ رہی تھیں۔ فضا میں ارتعاش تھا۔ عورتیں گیت گا رہی تھیں۔ پجاری عجیب و غریب منتر پڑھ رہے تھے۔ کاہنوں نے سب کو خاموش کروایا، پھر پھولوں کی بنی ہوئی ڈوری سے ہم دونوں کو باندھ دیا۔
اس کے بعد ایک بھینسے کو کاٹ کر اس کا خون ہمارے قدموں میں ڈال دیا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر کے کوئی منتر پڑھتے رہے۔ ایک پجاری نے میرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھمایا اور مجھے 3 گھونٹ پینے کو کہا۔ اس کے بعد وہ بچا ہوا مشروب شبیلہ کو پلایا۔ پھر پجاری بولا، مقدس انکار بونا کو میری مبارکباد پہنچے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے مبارکباد کے الفاظ گونجنے لگے۔ وہ لوگ پھولوں میں سجی دلہن کو نہ جانے کہاں لے گئے، پھر مجھے لے کر ایک سرنگ میں داخل ہو گئے۔ اس سرنگ کے دوسری طرف ایک عظیم الشان سفید رنگ کا محل تھا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ نوادرات سے سجے ہوئے ستون، فرش پر بچھے ہوئے قیمتی قالین، اور آخری کمرہ جو خوابگاہ تھا، تمام کا تمام پھولوں سے سجا تھا۔ اس میں ایک عالیشان تخت بچھا تھا، جس تخت پر وہ لڑکی بیٹھی تھی جسے موشمبا کی ماں بننا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر شاعر شاعری بھول جاتے۔ چاندنی اس کے آگے ماند تھی۔ میں نے زندگی میں اتنا شاداب اور مکمل حسن نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسی تمکنت تھی، اس کے حسن میں اتنا رعب تھا کہ دیکھنے والا گویائی کھو بیٹھے۔ مجھے دیکھ کر وہ تخت سے کھڑی ہوئی اور میرے آگے گردن جھکا دی۔ اس کا قد بھی بلند تھا۔ وہ بولی، افریقہ کے قانون کے مطابق تم میرے شوہر ہو۔ میرا نام شبیلہ ہے۔ آج سے میں تمہاری کنیز ہوں۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم اس صحرائے اعظم کا کوئی جادو ہو یا کوئی ماورائی مخلوق۔ وہ بولی، ایسی کوئی صفت تو دور کی بات، میں تو ایک مکمل انسان بھی نہیں ہوں۔ اس کی تہذیب سے بھرپور گفتگو اور اطاعت بھرا رویہ دیکھ کر میری خود اعتمادی لوٹ آئی۔ یوں بھی دن بھر جادوگروں کے منتر سن سن کر میرا دل گھٹن کا شکار تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگی، میرے نزدیک مکمل وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے غم و آلام سے واسطہ نہ ہو۔ میں نے کہا، تم غمزدہ لگتی ہو، کیا میری طرح تم بھی اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ وہ بولی، دیکھو، تم جس حیثیت سے میرے پاس آئے ہو، اس کا میری نگاہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے کہا، اس مقام کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے پاس بیٹھو اور تمہارے دل میں جو بات بھی ہے پورے اطمینان سے کہو۔ تمہاری شکل و صورت دیکھ کر میں اتنا تو جان گیا ہوں کہ تم اس خطے سے تعلق نہیں رکھتی۔ تم کون ہو؟ یہاں کہاں سے آ گئیں؟ پھر مجھے ایک دم خیال آیا، کہیں جادو کے زور سے ہماری گفتگو سنی نہ جا رہی ہو۔ میں نے کہا، تھوڑا نزدیک آ کر بات کرو، ایسا نہ ہو ہماری اس گفتگو کا کسی کو پتہ چل جائے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، اس محل میں ہماری آواز اور افعال بالکل محفوظ ہیں۔ یہاں کی کسی بات کا علم باہر والوں کو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہنے لگی، اسی محل میں میری پرورش ہوئی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی ہوں۔ میں نے کہا، پھر تو اطمینان سے میرے پاس بیٹھ کر بات چیت کرو، مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی، تمہاری گفتگو سے میری ہمت بڑھ گئی ہے، مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ جو میرے دل میں ہے میں کہہ دوں۔ میں نے کہا، شبیلہ، میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں لوگوں کے ساتھ صرف مہربانی سے پیش آؤں۔ وہ بولی، دل تو چاہتا ہے تم پر فوراً اعتبار کر لوں، لیکن ضروری ہے پہلے تمہارے بارے میں جانوں۔ مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ یہاں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میرے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے اسے یاد کرنا اور دہرانا میرے لیے سہانے روح ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ تمہیں پا کر ناخوش نہیں ہوں۔ بولی، گویا مکمل خوش بھی نہیں ہو۔ اگر تم مجھے کھل کر اپنے بارے میں بتاؤ تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ جو کچھ پوچھو گے سچ سچ بتاؤں گی۔ میں نے کہا، شبیلہ، میرا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے حالات گھسیٹ کر لے آئے۔ جب سے آیا ہوں مصیبتوں کا شکار ہوں، کبھی ایک جادوگر کے ہاتھ میں پھنستا ہوں تو کبھی دوسرے جادوگر کے ہاتھ میں۔ ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا اس صحرائے اعظم سے متنفر ہوں۔ اس کے باوجود تمہیں دیکھ کر ایک خوشگوار احساس ہوا ہے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بلا شبہ افریقہ میں
بلکہ تہذیب کے دنیا میں بھی تم ایک بے مثال موتی ہو، لیکن میں کیا کروں کہ میرا دل بجھا ہوا ہے۔ وہ بے حد نرمی سے بولی، مجھے حکم دو قاسم وجدان، میں ایسا کیا کروں جو تمہاری پسند اور آرزو کے مطابق ہو۔ میں نے کہا، میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ کہنے لگی، تمہارے مہربان اور دوستانہ انداز نے مجھے حوصلہ دیا ہے۔ کئی دن سے میرے ذہن میں خوف کے سائے رینگ رہے تھے، نہ جانے وہ کیسا ہوگا جو میرا جیون ساتھی بننے والا ہے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہارے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ کوئی دوسری فرمائش کر لو، ماضی کی باتیں دہرانا میرے لیے سہانے روح ہے۔ کہنے لگی، تمہارے ماضی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں بھی تو تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تم پر اعتماد کروں یا نہیں۔ میں نے کہا، میں کیا بتاؤں شبیلہ، میں تہذیب کی دنیا میں ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا، بہت مفلوق الحال تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے کیسے وقت گزارا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں دولت کا بہت خواہش مند تھا، اس کے لیے راہ راست سے بھٹک گیا، محنت کا راستہ اپنانے کی بجائے غلط راستے اپنائے۔ جب دولت ملی تو ایک سفر کے دوران سمندری طوفان کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد سے اب تک صحرائے اعظم افریقہ کے جادوگروں کے جال میں اس طرح پھنسا ہوا ہوں جیسے کوئی مکڑی کے جال میں پھنس جائے۔ لیکن شبیلہ، تم بھی سفید فام ہو، تم یہاں کیسے پہنچی؟ وہ بولی، تہذیب کی دنیا کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو ان جنگلوں میں ہی پایا ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ نہ جانے کس حادثے میں اپنے والدین سے بچھڑ کر افریقہ کے ان کاہنوں کے پاس آ گئی۔ میرے ذہن میں اپنے ماں باپ کی کوئی تصویر نہیں۔ لیکن چھوڑو میری باتوں کو، میری کہانی میں کچھ نہیں رکھا۔ تم نے اپنے بارے میں یوں تو بہت کچھ بتایا ہے، لیکن ایک خاص نقطے کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، تقریباً سبھی کچھ بتا دیا ہے۔ کہنے لگی، سیاہ نیولے کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، یہ میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہاں پہنچتے ہی سیاہ نیولا میرے ساتھ وابستہ ہو گیا، بلکہ میری ذات پر ایسے مسلط ہو گیا کہ مجھے پہلے تو ناگوار گزرا، پھر میں اس سے متنفر ہو گیا۔ افریقہ کے جس ساحل پر میں زخمی حالت میں پہنچا، ڈیکا نامی جادوگر نے میرا علاج کیا۔ اس نے مجھے کچھ علوم بھی سکھائے اور افریقی زبان بھی سکھائی، جس کے لیے اس نے اپنی بیٹی کلایا کی بھی مدد لی۔ پھر سفید فاموں سے مقابلہ کرنے کو بھیج دیا۔ کلایا کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا سفید فاموں سے لڑائی کا مشن میرے لیے بہت کٹھن ہوگا، اس لیے میری حفاظت کے لیے اپنے قبیلے اور اپنے باپ کو چھوڑ کر آ گئی۔ شروع میں اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا، سیاہ نیولے کی شکل میں میرے آس پاس رہتی تھی۔ وہ اپنی محبت میں بہت مستقل مزاج تھی۔ میرے حصے کی ہر مصیبت اس نے اپنی جان پر لی۔ خطرناک سے خطرناک جگہ پر اس نے میری جان بچائی۔ جب اسے پتہ چلا کہ مجھے ان امتحانوں سے اس لیے گزارا جا رہا ہے تاکہ ان کے اختتام پر تمہارے ساتھ میرا بیاہ کر دیا جائے، تو وہ افریقہ کی باغی ہو گئی۔ اس نے بہت رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن تمام لوگوں کے ساتھ اس کا اپنا باپ بھی اس کے خلاف تھا، اس لیے وہ ناکام ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے پانے کا ارادہ ترک کر کے مجھے افریقہ سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے بہت ریاضت کی، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دی۔ پھر اس نے انگولا کا عہد حاصل کر لیا تاکہ میں اپنی دنیا میں جا سکوں اور دوبارہ کبھی افریقہ کے کسی جادوگر کے ہاتھ نہ لگوں۔ اس کے لیے اسے اپنی زندگی تیاگنی پڑی، وہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس کے باپ نے مجھ سے وہ جادو چھین لیا اور مجھے اپنے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح نچایا۔ میری گردن پر 7 معصوم لڑکیوں کا خون ہے جو میں قیامت تک نہیں بھول سکتا۔ شبیلہ بظاہر بڑی دلچسپی سے میری داستان سن رہی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس کے بہت سے حصوں سے وہ پہلے ہی واقف ہے۔ کہنے لگی، قاسم، تم نے کلایا کو کیسا پایا؟ میں نے کہا، کلایا سے زیادہ بدنصیب لڑکی روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا۔
اور میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کی۔ جیسی تحقیر اس کے پیار کی ہوئی ہے، دنیا میں کسی لڑکی کے پیار کی نہیں ہوئی ہوگی۔ میں نے اسے قدم قدم پر ٹھکرایا، لیکن اس نے ہمیشہ وفا کا راستہ اپنایا۔ وہ ہر اس جگہ پہنچی جہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ وہ وفا کی دیوی تھی۔ اگر میرے ہاتھ میں محبت کا تاج دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تاج دنیا کے سب سے وفادار انسان کو پہنا دو، تو میں آنکھیں بند کر کے یہ تاج کلایا کو پہنا دوں گا۔ میری باتیں سن کر شبیلہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ بولی، عورت محبت کے ہاتھوں ایسے ہی مجبور ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ایسا لگتا ہے تم اس درد سے اچھی طرح واقف ہو۔ بولی، میں تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی، اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن یہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن شبیلہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شبیلہ بولی، میں نہیں جانتی مسلمان کیا ہوتا ہے، لیکن تم بتاؤ، کیا تمہارے مذہب کی تعلیم کے مطابق میری اور تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، سچ پوچھو تو شادی نہیں ہوئی۔ وہ بولی، میرا ذہن بھی اس شادی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اہل افریقہ نے میری تقدیر کا فیصلہ کر لیا کہ میرے اور تمہارے بندھن سے ایک دیوی جنم لے گی، لیکن میرا دل تمہیں اپنا شوہر مانے تب نہ۔ میں نے کہا، شبیلہ مجھ پر اعتبار کرو، مجھے بتاؤ کیا تم کسی اور کی محبت کا شکار ہو؟ کہنے لگی، قاسم، میں اپنے دل کی ہر بات بتا دوں گی، بس ایک سوال کا جواب دے دو۔ اگر کسی طرح کلایا تمہیں مل جائے تو آج کے دن تم ہم دونوں میں سے کسے ترجیح دو گے؟ یہ بے ڈھب سوال سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی تک اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس نے مجھے شوہر کی حیثیت میں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے فاصلہ رکھنا چاہتی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ زبردستی کا تعلق پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، شبیلہ اگر تم صاف سننا چاہتی ہو تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میرا انتخاب کلایا ہوگی۔ میرا جواب سن کر شبیلہ کے چہرے پر برہمی نہیں آئی، نہ ہی کوئی توہین کا احساس نظر آیا، بلکہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے پھول کھل گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھے اور مسکرا کر کہا، قاسم وجدان، وہ تو ایک عام سی سیاہ فام لڑکی ہے، میں تو اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہوں۔ میں نے کہا، شبیلہ اس نے میرے لیے جو کچھ کیا، کاش مجھے موقع مل جائے کہ میں اس کے دکھوں کا مداوع کر دوں۔ میں نے اس سے جتنی نفرت کی ہے، کاش میں اس سے اتنی محبت بھی کر سکوں۔ شبیلہ بولی، تم ایک عظیم انسان ہو اور بے حد قابل بھروسہ۔ میرا دل تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ قاسم، میں ایک ایسے شخص کو چاہتی ہوں جو عام شکل و صورت کا مالک ہے۔ وہ سیاہ فام ہے۔ اسے دیکھو گے تو تم اسے میرے قابل قرار نہیں دو گے، لیکن میں جانتی ہوں وہ محبت کا ایک پیکر ہے، مجھے بچپن سے چاہتا ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اس کے دل کی ہر کیفیت سے آگاہ ہوں۔ جن جادوگروں اور کاہنوں نے میری پرورش اور تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے ایسے علوم سکھائے ہیں کہ میں دوسروں کا ذہن پڑھ سکتی ہوں۔ تمہارے کچھ بتانے سے پہلے ہی میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم مجھ پر اعتبار کرو اور اپنے بارے میں خود بتاؤ۔ تم نے اتنا سچ بولا ہے کہ میں آنکھ بند کر کے تم پر اعتبار کر سکتی ہوں۔ جس نوجوان کا میں ذکر کر رہی ہوں اس کا نام تولاش ہے۔ میں بہت پہلے سے اس کے دل و دماغ کی کیفیت سے آگاہ ہوں۔ پہلے تو میں اس سے متاثر نہیں ہوئی، بعد میں بھی میں نے اس کی پذیرائی نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں محبت کے بدلے محبت نہیں دے سکتی۔ جن لوگوں نے میری پرورش کی ہے ان کے سامنے میرا کوئی مصرف ہے، وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ خطرہ تھا کہ تولاش اپنے دل و دماغ کی کیفیت چھپا نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ ہم نے ایک دوسرے کو التفات کی نگاہ سے دیکھا ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا۔ میں جانتی ہوں وہ میری پوجا کرتا ہے، لیکن اس نے میرے حصول کا کبھی تصور بھی نہیں کیا۔
وہ میرے محل کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والے عملے کا نگران ہے۔ وہ شمشیر زنی کا ماہر ہے، ایک تلوار سے 10 لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے اور ہمیشہ جیتتا ہے۔ جس دن ہارے گا تو اس محل کا نگران نہیں رہے گا، پھر میں اسے کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں نے کہا، شبیلہ، کیا میں تمہارے کام آ سکتا ہوں؟ وہ بولی، قاسم، تم ایک اعلیٰ ظرف انسان ہو اور کلایا کو کھونے کے بعد درد محبت سے آشنا بھی ہو گئے ہو۔ کیا ہماری خاطر اثار کرو گے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگر اتنی چھوٹی سی بات سے کسی کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ مجھے کون سا شبیلہ سے عشق تھا؟ وہ کسی کو بھی ملے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید کسی کے کام آنے سے میرے گناہ ہی دھل جائیں۔ وہ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، شبیلہ، میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن تم نے خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہنے لگی، قاسم، میں کہاں جاتی؟ باہر کی دنیا میرے لیے بالکل اجنبی ہے، اور یہاں رہ کر ان سے بغاوت کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ افریقہ میں رہ کر میں ان جادوگروں کی نگاہوں سے روپوش نہیں رہ سکتی۔ تہذیب کی دنیا میں ان کی نگاہوں سے خود کو چھپا سکتی ہوں، لیکن وہ دنیا میرے لیے اتنی اجنبی ہے کہ میں وہاں قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میرا محبوب مجھ سے بھی زیادہ معصوم ہے۔ لیکن تمہیں پا کر میرے دل میں امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جان کی بازی لگا کر اس جادو نگری سے ہمیشہ کے لیے نجات پالوں۔ میں نے کہا، شبیلہ، میں اتنا کچھ سہ چکا ہوں کہ میری کوئی ذات نہیں رہ گئی۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اگر تمہارے کام آ سکوں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ وہ بے اختیار میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پیر پکڑ کر بولی، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟